الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے دلائل نبوت اور جادوگروں کے جادو، دجالین کے دجل، فریب اور شعبدہ بازی کے درمیان کچھ فرق پڑے۔ اس کے بعد اسی سے ملتے جلتے ایک معاملے کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ اولیاء اللہ کی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے اولیاء کے بارے میں یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی، اس کا گزشتہ درس میں تذکرہ ہوا اور یہ بیان ہوا کہ اللہ کے اولیاء اہل ایمان اور اہل تقوی ہیں۔ جو شخص ایمان میں جتنا اعلیٰ اور مضبوط ہوگا، تقوی میں جتنا بہتر اور بلند مرتبہ ہوگا، وہ اسی درجے کا اللہ کا ولی کہلائے گا۔ اس اعتبار سے تمام مومنین اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء کے درجات ہو سکتے ہیں۔ اور ضمناً پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ قرآن و حدیث سے، اہل سنت والجماعت کے اجماع سے یہ بات ثابت اور مانی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر مختلف حکمتوں کی بنیاد پر کچھ خرق عادت چیزیں ظاہر فرماتا ہے، جسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ لیکن کسی کے ولی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر کرامت کا اظہار ہو، یہ اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے۔ کوئی اللہ کا ولی ہو اور اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہی ہو، ایسا ضروری نہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام جو اللہ کے اولیاء کے سردار ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اولیاء اللہ میں سب سے اونچا درجہ ان کا ہے، لیکن تمام صحابہ کرام کے ہاتھوں پر کرامتوں کا اظہار نہیں ہوا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک بات یہ تذکرہ کی تھی کہ جن اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر کرامت کا اظہار ہوا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان اولیاء سے زیادہ افضل اور فضیلت والے ہوں جن کے ہاتھوں پر کرامت کا اظہار نہیں ہوا۔ ضمناً اس بات کا بھی تذکرہ ہوا تھا جو ہندوستانی اور ہمارے ماحول میں جاننا اور لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ کرامات کا اظہار اولیاء کی اپنی طاقت اور اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا، یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی جب چاہے کسی خرق عادت چیز کا اظہار کر سکے۔ یہ اس کی اپنی مشیت پر، اس کی اپنی طاقت قوت پر منحصر نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اور یہی نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے یہاں عقیدے کا بگاڑ آتا ہے۔ لوگ اولیاء کو اللہ کا شریک ٹھہرا بیٹھتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کچھ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، ہمارے بہت ساری بگڑی کو بنا سکتے ہیں، ضروریات اور حاجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہیں سے عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں انہوں نے دوسرا عنوان یہ قائم کیا تھا کہ کرامات اولیاء کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان خلط ملط ہو گیا اور لوگ تین گروہوں میں بٹ گئے۔ وقد حصل فی الموضوع التباس، کرامات اولیاء کے بارے میں التباس اور لوگوں کے درمیان بہت بڑا ایک انحراف پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ایک گروہ ایسا ہے یہ اس سے ہٹ کر جو اولیاء اللہ کی کرامات کا بالکلیہ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کرامات کوئی چیز ہے ہی نہیں، سرے سے اس کو مانتا ہی نہیں۔ یہ ماضی میں جو لوگ تھے گروہ کی شکل میں جہمیہ، معتزلہ اور ان کے متبعین تھے۔ چنانچہ انہوں نے نصوص کی مخالفت کی اور جو واقعات ہوئے ہیں کرامات کے ظہور کی شکل میں، ان تمام کو انہوں نے یا تو انکار کر دیا یا اس کی تعویل کی۔ میں نے اس کا ہلکا سا گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ جہمیہ، معتزلہ اپنے اس نام سے آج کے زمانے میں نہیں پائے جاتے، لیکن ان کی فکر آج بھی پائی جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ دور دراز، ہمارے اپنے سماج اور معاشرے میں، اپنے شہر میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو عقلیت کی بنیاد پر، سائنسی تحقیقات یا ایسے کچھ دعووں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کرامات کوئی چیز نہیں ہے، اور جو کرامتیں خاص طور سے جن کا تذکرہ قرآن یا حدیث میں ہے، ان کا وہ مختلف انداز میں انکار کرنے کے لیے تعویلات کا استعمال کر کے جو ہے رد کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں، یہ ہے۔ میں نے اشارتاً کہا تھا جیسے قادیانی ہیں، منکرین حدیث ہیں،
ہمارے یہاں کچھ نامور اشخاص گزرے ہیں جیسے سر سید احمد خان صاحب، ان کی تعلیمی تحریک بڑی اچھی رہی، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں ان کے بڑے انحرافات ہیں خاص طور سے معجزات کرامات کے سلسلے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ تائب ہو گئے تھے، واللہ اعلم کہ ان چیزوں سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا، لیکن تحریر میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ان کی خطبات احمدیہ جو تفسیر احمدی کے نام سے مشہور ہے، وہ آج لائبریریوں میں آپ کو مل جائے گی، اس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو معنوی یا روحانی چیزوں سے تعلق رکھنے والی ہیں، ان کا انہوں نے انکار یا تعویل کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال کچھ لوگوں نے اللہ کے اولیاء کی کرامات کا انکار کیا۔ دوسرا گروہ ایسا ہے، ایک تو مانتا ہی نہیں، دوسرا ایسا ہے کہ جس نے مانا تو ماننے میں غلو کیا، ہاں، اور یہ عام لوگ ہیں، عوام کی کثرت ہے اور گمراہ علماء ہیں۔ وہ علماء جو جانتے بوجھتے یا غلط علم کی بنیاد پر جو بھی وجہ ہو، کچھ مادی مفادات کی بنیاد پر لوگوں کے مزاج کے حساب سے چلنے کے لیے، اپنی دکان چلانے کے لیے کہ اولیاء کے نام پر مجاوری کریں، ان کی طرف نسبت کر کے اپنا سلسلہ چلائیں تصوف کا، قبروں کا، اور پھر اس نام پر اپنے مادی مفادات حاصل کریں، جو بھی ان کا مقصد ہو۔ کچھ گمراہ علماء اور بہت سارے عوام جو کرامات کو مانتے ہیں تو انہوں نے ماننے کے سلسلے میں افراط اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے گمراہی کو اختیار کر لیا، غلو کا شکار ہو گئے۔ فَأَثْبَتُوا، چنانچہ غلو کیا تو کہاں تک کیا کہ انہوں نے، جو صاحب کتاب کی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ انہوں نے فاجر فاسق لوگوں کے لیے بھی کرامات کا اس بات کیا۔ وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں، جو شریعت کے مخالف ہیں، شریعت پر عمل پیرا نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی کہا کہ ان کے لیے بھی کرامات ہیں، حالانکہ وہ اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے نہیں ہیں، بلکہ اولیاء شیطان میں سے، شیاطین کے اولیاء میں سے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جب فاسق و فاجر ہیں، ان کے لیے جو کرامتیں ثابت کی تو کس بنیاد پر ثابت کی؟ تو انہوں نے کہا کہ وَاعْتَمَدُوا فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ عَلَى الْحِكَایَاتِ الْمَكْذُوبَةِ وَالْمَنَامَاتِ وَالْخَوَارِقِ الشَّیطَانِیَّةِ، کہ اس سلسلے میں انہوں نے اعتماد کیا جھوٹی حکایتوں، جھوٹی کہانیوں پر۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سے واقعات آپ روزمرہ سنتے ہیں، فضائل کے نام پہ، بزرگان دین کی فضیلت کے نام پہ، جتنے بھی ایسے اہل قبور ہیں جن کی مزارات کی زیارت کی جاتی ہے، جہاں لوگ شرکیہ اور خرافی کاموں کو انجام دیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس صاحب قبر کے تعلق سے آپ پہنچیں گے تو مختلف قصے آپ کو سنائے جائیں گے۔ ان کی ایسی شان تھی، یہ ہوا میں اڑتے تھے، ان کو غصہ اور غضب آ گیا تو پہاڑ پھینک دیتے تھے، ایسا کر لیتے تھے، ویسا کر لیتے تھے۔ ایک صاحب جو ہے عبادت کر رہے ہیں، بارات کا شور ہوا، ہنگامہ ہوا، ڈھول تاشے، غصے میں آ کر پیالہ پلٹا، بارات غائب ہو گئی۔ بھول گئے، 6 مہینہ سال بھر بھولے رہے، اس کے بعد یاد آیا پیالہ الٹا تو پھر سے بارات چلنے لگی 6 مہینے بعد۔ اور ایسی نہ جانے کیا کیا باتیں۔ فلاں آدمی جو ہے مرنے کے بعد بھی آتا ہے، ان کے گھر کے لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے، ہاں، ان کے قبر کی مٹی ایسی ہونے لگی تھی، اس سے لوگوں کو شفا ملنے لگی تھی، وبا پھیلی، کسی کو بیماری سے علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، ان کی قبر کی مٹی کسی نے باندھ لی، اچھے ہو گئے، پھر لوگوں میں مشہور ہوا تو لوگ مٹی لے جانے لگے، گھر والوں نے روز مٹی ڈالنا شروع کی۔ کچھ دنوں کے بعد گھر والے تنگ آ کے کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی اچھا ہوگا تو ہم آپ کی قبر پر مٹی نہیں ڈالیں گے، تو لوگ اچھا ہونا بند ہو گئے، ایک دواخانہ بند کر دیا گویا انہوں نے۔ یہ اس قسم کی حفوات، بکواس اور الٹی سیدھی بناوٹی کرامتیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بناوٹی کرامتوں کے ذریعے سے جن کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے ان کی بزرگی، عظمت اور اللہ کا اولیاء ہونا، بلند بالا ہونا ثابت کیا جائے۔ ایسا آج خاص طور سے، میں اس کو خاص طور سے ذکر کر رہا ہوں اور روک رہا ہوں، اگرچہ ہو سکتا ہے آپ حضرات کو، سننے والوں کو لگ رہا ہو کہ میں غیر اہم بات کو زیادہ بیان کر رہا ہوں، گزشتہ ہفتے بھی اس کو بیان کیا تھا، لیکن یہ بہت اہم ہے، اگر اس لیے کہ بہت عام بھی ہے، بالکل کامن ہے۔ ہمارے ہاں وہ لوگ جو قبر پرست اور بریلوی حضرات کہلاتے ہیں، ان سے ہٹ کے ہمارے ان کے مقابلے میں جو دیوبندی حضرات، تبلیغی جماعت کے لوگ کہتے ہیں، اس معاملے میں صحیح عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں بھی آپ اس قسم کی کافی خرافات پائیں گے۔ فضائل اعمال کے نام پر بزرگوں کے واقعات، صوفیوں کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، اس میں مستند اور غیر مستند کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو صراحتاً اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ درود کے فضائل بتا رہے ہیں، ایک شخص کا انتقال، اس کی والدہ انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کا
بدن کالا پڑ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدلیوں میں آئے اور لمبا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کی عورت اس کی والدہ کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور یہ کیا اور وہ اچھی ہو گئی. کئی اس میں قباحتیں ہیں جو صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کسی عورت سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کرتے تھے، اجنبی عورت سے، اور یہاں مرنے کے وفات کے بعد آ کے ایک عورت کے بدن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور گویا آپ شفا دے رہے ہیں. کہا کہ درود بہت پڑھتے، اس کی فضیلت بیان کی. میرا اپنا ایک واقعہ ہوا، جب بنارس میں پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب تبلیغی نصاب لے کر آئے، یوں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کتاب دیکھنے کے لیے کہ کون سی کتاب ہے، کتاب کا نام پڑھا اور سیدھے بیٹھ گیا. انہوں نے دیکھ لیا، مجھ کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ کتاب ہے. میں نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا. پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس میں بہت ساری غلط سلط باتیں بھی ہیں. انہوں نے میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا ایک غلط بات نکال کے بتاؤ. میں نے کہا بھائی یہ کوئی، کہا نہیں بتائیے، آپ نے کہا ہے تو. مجھ سے عمر میں زیادہ تھے. میں نے کھولا، چند صفحات کو یہ گھمایا تھا کہ ایک واقعہ ملا کہ مسلمانوں نے ایک قبیلے اور بستی کے لوگوں پر حملہ کیا، ان کو شکست دی. وہ مشرک کافر تھے. وہاں کا جو سردار یا بادشاہ تھا اس کو گرفتار کر لیا. سارے لوگ بھاگ گئے اور گرفتار ہو گئے. اس کے بعد اس بادشاہ کو وہاں کے مسلمانوں نے ایک دیگ رکھی، وہ اس پہ چولہے پر، اس کے اندر ڈال دیا، نیچے لکڑیاں لگائی اور لکڑیاں لگا کے اس میں آگ لگانے کی تیاری کرنے لگے. اسی دوران دیگ کے اندر، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، دیگ کے اندر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور اس نے لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا. بہت فضیلت والا کلمہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا. بہرحال وہ پڑھتا رہا. اب جب مسلمانوں نے آگ لگانے کے لیے ساری تیاری کر کے آگ لگانا چاہی تو اچانک بدلی چھائی، گھنا بادل آ گیا اور بارش شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگ بجھ گئی. اتنا ہی نہیں ہوا، اب یہیں پر بس نہیں ہوا، بلکہ آگ بجھنے کے بعد وہ دیگ جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگی. زمین سے اس نے پرواز کی، پرواز کر کے وہ دور جانے لگی اور ایک جگہ ایک قبیلے میں جا کے وہ اس نے لینڈ کیا، اتر گئی. اب جیسے ہی وہ دے گئی تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ عجیب و غریب معاملہ ہے، کیا بات ہے. اس کو گھیر لیا تو اس میں سے یہ جو بادشاہ تھا اس قبیلے کا، جو اندر جا کے جس کو ڈالا گیا تھا، وہ برآمد ہوا. لوگوں نے دیکھا، حیرت کی. تو بادشاہ نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا اور میں نے اسلام قبول کر کے کلمے کا ورد کیا، اس طرح سے میں بچ گیا اور ڈیگ اڑ کے یہاں آ گئی. اس کا قصہ سن کے وہ جو افراد تھے قبیلے کے، وہاں کے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. میں نے یہ واقعہ ان صاحب کو پڑھنے کے لیے دیا. ان کا کہ دیکھیے یہ واقعہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو کہا اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو اس میں کوئی چیز غلط نہیں لگتی؟ کہا نہیں، کیا غلط ہے؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ابھی میں اس پر کچھ کہوں اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ رامائن کے جاننے اور ماننے والے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پنڈت رام چندر جی نے ہنومان کو بھیجا بیماری کے لیے کسی پہاڑی پر کے فلاں فلاں جڑی بوٹی لے کر آ جاؤ. وہ لانے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شناخت بھول گئے کہ کون سا درخت ہے یا کون سا نام ہے. تو پورا کا پورا پہاڑ اٹھا کے لے کر چلے آئے. میں نے کہا یہ آپ سنے ہیں کہ ہندو لوگ بیان کرتے ہیں رامائن میں اس کو ذکر کیا گیا؟ کہا ہاں. تو کیا آپ مانتے ہیں کیا کہ ایسا ہوا تھا؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں، کس بنیاد پر؟ خاموش. تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی اصول ضابطہ ہے کسی چیز کو ماننے یا انکار کرنے کا؟ آپ اس واقعے کو اس لیے رد کر دیں گے کہ یہ غیر مسلموں کا ہے، اور اس واقعے کو جو اس کتاب میں ہے اس لیے قبول کر لیں گے کہ یہ آپ کے مولانا نے لکھا ہے. ایک اور مسلمان سے گفتگو ہوئی تھی، اس نے اپنی کرامت سنائی بابا کی. سکھ وہاں اس کے ساتھ سکھ تھا، اس نے گرو نانک کی کرامت سنائی. میں نے اس مسلمان سے سوال کیا کہ آپ نے جو بتایا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ گرو نانک کا جو بتایا اس نے، کیا آپ مانیں گے اس کو؟ کہا نہیں مانیں گے. تو کہا جب آپ گرو نانک والی نہیں مانیں گے تو وہ آپ کے بابا کی بات کیسے مان لے گا؟ کوئی اصول ضابطہ ہے آپ کے پاس کہ اب اس سکھ سے آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ گرو نانک کی کرامت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور آپ کے بتائے ہوئے بابا کی کرامت صحیح ہے؟ اور اگر آپ کے بابا کی کرامت صحیح ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے بابا کا دین، اسلام، کردار حق اور صحیح ہے، تو پھر جو گرو نانک کی یا ہنومان کی یا فلاں اور فلاں کی کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ مان کر وہ ایک آدمی ہندو ہے، سکھ ہے، وہ اپنے بزرگوں کو مان رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ اس کو ماننے نہ ماننے کا کوئی ضابطہ ہے کہ نہیں ہے؟
میں نے اس تبلیغی جماعت والے سے کہا کہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا، پہلی بات کافر ہی صحیح، گرفتار ہوا، اس کو یہ لوگ جلا رہے ہیں۔ صراحتاً قرآن و حدیث میں کسی انسان کو، زندہ مرد کو بلکہ کسی جاندار کو جلانا منع ہے۔ حضرت علی نے ان کو الہ کہنے والے کچھ لوگوں کو جلایا تھا، حضرت ابن عباس نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ آپ نے یہ بات غلط کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ آگ کا عذاب آگ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، نہیں دے سکتا، یہ منع ہے کسی انسان کو اس طرح کی سزا کوئی انسان دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توبہ کی، ان کا یہ صاف منع ہے۔ تو پھر وہ بادشاہ کو جلانے کیوں جا رہے تھے؟ اگر گرفتار ہو گیا تھا تو جلایا کیوں، دعوت کیوں نہیں دی؟ چلو ٹھیک ہے ایک بات۔ پھر دوسرا یہ کہ اندر مسلمان ہو گیا، کیسے مسلمان ہو گئے؟ پھر اسے لا الہ الا اللہ کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، ورد بھی کرنے لگا، ابھی کسی نے بتایا نہیں، چلو ٹھیک ہے سمجھ لیتے، کہیں سنا ہوگا مان لیا۔ اب جب آگ بجھ گئی تو پھر اس کے اڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ نکل کے یہ کہتا مسلمانوں سے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مسلمان یوں ہی چھوڑ دیتے۔ ایسی کئی باتیں میں نے اس وقت اس سے بیان کی، لیکن یہ بات اس بنیاد پر سمجھ میں نہیں آتی کہ اب ایک آدمی کے ذہن و دماغ میں اپنے بزرگوں، اپنے علماء کی عقیدت بیٹھی ہے کہ میرے اتنے بڑے مولانا، اتنے لوگ پڑھتے ہیں، اتنے لوگ بیان کرتے ہیں، تو کیا وہ غلط ہے؟ یہ مولوی جو آیا جمعہ 8 دن ہوا یہ بتا رہا ہے کہ بات کیسے مان لیں؟ گویا یہاں اصول نہیں چل رہا ہے، آپ کا ذہن و دماغ کا بنایا ہوا ایک یہی بات تو حضرت ابراہیم سے ان کے والد نے کہی تھی، تم میرے بیٹے ہو، تم مجھے بتاؤ گے کہ ان بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یا ابت انہ قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی، کہ ابا جان میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ میری اتباع کیجئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کے پاس علم ہو اس کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو، تعداد میں کم لوگ ہوں۔ آج ہمارے یہاں جمہوری مزاج کی بنیاد پر لوگوں کا دماغ بنا ہے، جہاں زیادہ لوگ ہیں وہی صحیح ہے، اور لوگوں کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے اجتماعات اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا اجتماع ہوا، پوری دنیا سے اتنے لوگ آئے، اور نہ جانے کیا کیا پھر اس کے بارے میں جھوٹی فضیلتیں کہ وہاں انتظامات کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، جن اور فرشتے بھی آ کے کھڈا بھر رہے تھے، اور فلاں بھی تھے۔ یہ جو کرامتوں کا باب ہے یہ اسی قبیل سے ہے۔ اس قسم کی باتیں بیان کر کے عوام کو رجھایا جاتا ہے، دو لوگوں کے دلوں میں تقدس اور جھوٹی عقیدت پیدا کی جاتی ہے۔ عام آدمی یہ سنتا ہے جب کہ وہاں جا کے فرشتے آئے، جن آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فلاں کے خواب میں اللہ کے رسول آئے، اور فلاں کے ہاتھ پر جو ہے ایسی کرامت کا مظاہرہ ہو، اس کا مطلب وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت اچھے ہیں، اگر ان کی قبر پر جائیں گے، ان کو بلائیں گے یا ان سے فلاں معاملہ کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، اور وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی بنیاد یہ اس قسم کے واقعات نے، یہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور ایک مزاج بنا دیا گیا ہے مسلمان عوام کا کہ وہ ایسی ہی چیزوں کو سننا، بیان کرنا، پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کی صاف سیدھی بالکل مؤثر اثر ڈالنے والی، ہدایت دینے والی تعلیمات دیکھیں تو بہت سے لوگ ہمارے یہاں اقتحاط کا شکار ہوتے ہیں، جس کو ہم بورونا کہتے ہیں۔ مزہ نہیں آ رہا ہے، سیدھی سادھی تعلیم میں، درس میں مزہ نہیں آتا۔ مزہ کس میں آتا ہے؟ جس میں عجیب و غریب واقعات ہوں، ایسی باتیں جو عام حالات اور مشاہدات سے ہٹ کر ہو۔ اسی نفسیات کا استحصال کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں اور جھوٹے واقعات گڑھنے کا ایک مزاج بنا لیا تھا۔ آپ محدثین کے یہاں دیکھیں گے ایک اصطلاح چلتی ہے، اور باقاعدہ بعض محدثین نے کتابیں لکھی کہ واعظین کی حدیث کی کتابیں، وہ حدیثیں جس کو واعظین نے عوام پر روب جمانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، عالم آدمی قرآن حدیث کی تعلیم دے رہا ہے تو لوگ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، اتنی توجہ کا اور رغبت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک جاہل آدمی کھڑا ہوتا ہے اور عجیب و غریب الٹے سیدھے بغیر صفحے کے واقعات سناتا ہے تو لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو لوگوں کو مزہ آئے، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری باتوں میں رغبت رکھیں، ہم بڑے مقرب مانے جائیں، بھیڑ زیادہ اکٹھا ہو، ان مقاصد کے لیے ایسے واعظین اور خطبہ حدیثیں گڑھتے تھے، جھوٹے واقعات بیان کرتے تھے، قرآن و حدیث سے ہٹ کے بہت سی چیزیں۔ یہ میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو باتیں ہیں اس کا ثبوت آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر۔ تو اہل علم نے جو حدیث کے صحیح اور ضعیف یا درجات بیان کیے ہیں، آپ دیکھیں گے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک نے حجت اللہ میں بیان کیا ہے درجات حدیث، تو اس میں ایک وہ حدیث کی کتابیں بتائی ہے جس میں واعظین اور خطبہ کی حدیثیں ہوتی تھیں ان کی بنائی ہوئی، جھوٹی حدیثیں،
اور وہ جھوٹی حدیثیں کیسی ہوتی تھی؟ اس میں ایسے ہی واقعات جس میں بزرگوں کی کرامتیں اور عجیب و غریب واقعات، خرق عادت چیزیں بیان کی جاتی تھیں۔ اس کے ذریعے سے عوام کی توجہ، ان کی دلچسپی اپنی جانب مبذول کرا کے، اور پھر ان بزرگوں کا حوالہ دے کر جن کی طرف واقعات کی نسبت ہے کہ فلاں ایسے بزرگ تھے، ان کی طرف اپنی نسبت کہ میں ان کے سلسلے کا ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، ان کے شاگرد کا شاگرد ہوں، یا ان کو ماننے والا ہوں، ان کے حوالے سے پھر اپنی دکان اور اپنی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ آج میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آج کے سماج میں، جو ہندوستانی سماج ہے، اس میں تھوڑی دیر کے لیے مشاہدہ کیجئے، نظر گھمائیے تو دیکھیے کہ یہ انتہائی عام اور کامن بات ہے، اور اس چیز نے لوگوں کے ذہن و دماغ سے اصل دین کو غائب کر دیا ہے، اور یہ بناوٹی دین کو لوگوں کے ذہن و دماغ پر اس طرح سے ڈال دیا ہے کہ وہ اسی کو دین اور دنیا سمجھتے ہیں، اور اس کے بہت سے نقصانات، جو دنیا اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے، عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اس کا ایک نقصان جو آج کے موجودہ حالات میں، جیسے ہمارے یہاں ایجیٹیشن چل رہا ہے نا، کیب کے خلاف، NRC کے خلاف اور دوسرے معاملات جب پیش آتے ہیں، تو ان کے تعلق سے جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو عوام کا، لوگوں کا ایک رجحان یہ بنتا ہے کہ دین بالکل الگ چیز ہے، اور یہ ہمارے روزمرہ کے یا سیاسی اور دینی اور سماجی مسائل الگ ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ غلط دین بنانے کا ایک غلط نتیجہ ہے۔ ایک غلط نتیجہ میں بتا رہا ہوں، یہ چھوٹا ہے ان عقیدوں کے بگاڑ کی وجہ سے جس کی ہم یہاں بحث کر رہے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی تعلیمات سمجھائیں اور روزانہ اسی کو بتایا جائے تو عوام کو بھی یہ معلوم ہوگا، روز اس بات کی رہنمائی ملے گی کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، ان کو اختیار کریں گے تو ہمارے یہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ NRC اور یہ بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں رہ جائے گا اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں، عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر صبر آئے گا، اللہ پر توکل آئے گا، مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت آئے گی، آپس میں اتحاد و اتفاق ہوگا، صحیح طور سے تو قوت ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگا جب صحیح عقیدہ ہوگا، صحیح عقیدے سے اتحاد ہوگا، اتحاد سے قوت ہوگی، اور قوت جب ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، صرف ایمانی قوت۔ اور وہ اتحاد چند لوگوں کا اگر ہو جائے، حضرت ابراہیم اکیلے تھے، پوری نمرودیت نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، نہیں پہنچا سکا، پوری قوم مل کر آگ میں ڈالنا چاہیے، جلا نہیں سکے۔ تو ہم اتنی بڑی تعداد، اب جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی صاحب کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے NRC اور کیب کے مسئلے کا حل ایمان، توکل اور ان چیزوں سے کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے کہاں ہے؟ ابھی میں نے کئی جگہ تقریریں کی اور یہ بیان کیا کہ ہم جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ قیامت تک ہمارے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے، تمام چیزوں کو، مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو پھر ہم یہاں کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ دین کا حل تلاش کریں؟ اب جب ہم اپنے نوجوانوں کو وہ حل جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے اسے اختیار کرنے کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ آج تو احتجاج، ہڑتال، بند کے بغیر کام ہی نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسے ملک میں ہیں کہ یہاں احتجاج یا اس کے بغیر اگر درج نہیں ہوتا تو ایک دائرے میں رہ کر اجتماعیت کے ساتھ میں اس کو خاص موقعوں پر ضرورت کے تحت مصلحت راجحہ کی بنیاد پر اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ دینی طریقہ بہرحال نہیں ہے۔ ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن موافقت بھی نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، ہمارے مسائل کا مستقل حل یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا مستقل حل کیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اختیار کریں، اتحاد و اتفاق پر کریں، قرآن و حدیث کو خاص طور سے عقیدے میں، اور ان چیزوں کو اختیار کرنے میں جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کو ہم سن رہے ہیں، جو مان رہا ہے، جو نہیں مانتا وہ نہیں ماننے کو تیار۔ کیوں نہیں مانتا ہے؟ یہ صحیح صاف قرآن حدیث کی باتیں ہمارے یہاں لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اختلاف کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اس میں رکاوٹ یہ چیزیں بنتی ہیں کہ اب لوگوں میں مشہور کر دیا گیا کہ فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، فلاں امام صاحب، فلاں مولانا، ہمارے علامہ اور یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے، ایسی چیزیں بتاتے تھے، تو اب ان کا جو مسلک ہے وہ مسلک غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ غلط کیسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو اوراد، وظائف، دعائیں، اذکار، طریقہ عبادت بتایا ہے اس میں خامی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آپ لاکھ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، یا آپ جو ذکر کرتے ہیں، آپ جو مراقبہ کرتے ہیں، آپ جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ بدعت ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اتنے بڑے بزرگ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، آگ میں کھیلتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، یہ کون سی؟ یہ ان کرامات سے متعلق غلط اعتقاد نے
یہ میں تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا، دور دور تک ہمارے سماج، معاشرے، عقیدے، دماغ اور مزاج کو بگاڑ دیا ہے اور ہم کو دین سے دور کر دیا ہے. دین کو ہماری زندگیوں کے بہت سارے شعبوں میں جہاں رہنمائی کرنی تھی اس سے ہٹا دیا. میں اس کا نقصان مانتا ہوں. کئی چیزوں کا صرف یہی سبب نہیں ہے، بہت سے اسباب ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے غلط دین کو اختیار کرنے کا کہ ہمارے درمیان اولیاء اور صالحین کے جھوٹے واقعات. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ فضیلتوں میں ایسے جھوٹے واقعات بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. لوگوں کو دلچسپی ہو رہی ہے، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، تو فرق کیا؟ لوگ دین کی طرف نہیں آتے. ان واقعات میں لوگوں کی دلچسپی ہے، ٹھیک ہے، اتنا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان واقعات کے تناظر میں جو دین کی تصویر ان کے ذہن و دماغ میں بنتی ہے، جو عقیدہ ان کے دماغ میں ڈھلتا ہے، وہ قرآن و حدیث کا عقیدہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہرگز نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. تو ایسی چیزوں کی تبلیغ کر کے، غلط واقعات، جھوٹی عقیدت کو قائم کر کے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں لوگوں کو اصلی دین سے دور کر رہے ہیں. خود بھی دور ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی دور کر رہے ہیں. میری یہ بات کچھ لوگوں کو بہت بری بھی لگ سکتی ہے، کچھ لوگوں کو لگے گا کہ میں نے جو ہے کچھ زیادتی کی، لیکن غور سے دیکھا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ آج مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ بیان کرنے والی بات ہے. اس کی بنیاد پہ ہمارا ڈھانچہ سانچہ پورا بگڑا ہوا ہے، ہماری تاثیر ختم ہے، ہمارے عقیدوں کا کوئی رخ نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے. میں نے جیسے کہ ابھی کہا کہ کسی چیز کو ماننے نہ ماننے کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. ہم کرامت کو مانتے ہیں تو اس کو بھی اصولوں کی بنیاد پہ مانتے ہیں. ان اصولوں کی بنیاد پہ جب ہم مانیں گے تو ہنومان کا پہاڑ اٹھا کر لے کے آنا، گرو نانک جی کا پتھر توڑ کر جو ہے چشمہ جاری کر دینا، اور فلاں کا جو غیر مسلمین بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب ہم اصول بنائیں گے. ہم اگر کوئی آج یہ کہے کہ آرم اسٹرانگ اور آلڈرن جو سب سے پہلے چاند پہ گئے تھے، ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند پر گئے تھے، تو محض اس لیے اس بات کو مان لیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریخ پہ گئے تھے، اسرا کے سفر میں جب معراج پہ گئے تو وہاں سے ستاروں پر بھی ہو گیا ہے. کوئی یہ کہے تو کیا ہم مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. کب مانیں گے؟ جب قرآن حدیث کی دلیل ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ کے بعد دنیا میں کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے کے حامل ہیں. آپ کو سب سے اونچا ماننے کے باوجود ہم آپ کے بارے میں وہ معجزات اور کرامات نہیں مانتے، معجزات نہیں مانتے جو ثابت نہیں ہیں. تو ایسے ہی بزرگان اور اولیاء کے سلسلے میں بھی ہم ان واقعات کو ثابت نہ مانیں جو حقیقت یا اصولوں کے موافق نہیں ہیں، وہ چاہے جتنے پہنچے ہوئے کیوں نہ ہو. تو یہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے غلو کیا اور اولیاء کی طرف ایسے اولیاء کے نام پر جو فاسق، فاجر اور شیطانی حالت کے لوگ ہیں، شریعت اور دین کے پر عمل کرنے والے نہیں بلکہ شریعت اور دین کے خلاف بدعت و خرافات کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھوں پر جو شعبدے جادو، دجل و فریب کے کچھ آثار ظہور پاتے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کا نام کرامات کر دیا، کرامات رکھ دیا. اور جادوگروں کے لیے، مشعوذین کے لیے جو انہوں نے کرامتوں کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ اس دعوے کے ساتھ ساتھ وہ اس درجے کو آگے بڑھے حتی عبدوہم من دون اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنے لگے. ہاں، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، ان کی قبروں پر چادریں چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، یہاں تک کہ رکوع سجدہ کرنا، اور اجر و ثواب کی نیت سے، اپنی زندگی دنیا کے فائدے کی نیت سے اور نقصانات سے بچنے کی نیت سے ان کی قبروں کی طرف زیارت اور سفر کرنا، ایسی عبادتوں کو اختیار کر لیا گیا. لوگوں نے اس کو، آج کتنے مقامات ہیں، کتنے مشاہد ہیں، پورے ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی، ہاں کتنے ایسے مقامات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے طور سے بنا لیا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کچھ نام ہے جس کو اللہ نے لوگوں نے اپنے طور سے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے وہ نام رکھ لیے کہ یہ غوث ہیں، یہ پیران پیر ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. کہاں سے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں؟ جھوٹے واقعات گڑھ کر کچھ قصے بیان کیے اور پھر اس پہ سے وہ نام رکھ دیا. یہ انہوں نے وہی بات کہی. ان کی قبروں اور مشاہد پر ایسے مزارات بنا دیے، ان پر مزارات بنا دیے اور دعویٰ کیا کہ ان کے یہ ولی ہیں، اللہ کے بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں، ان کی قبر پر ان کے جناب میں آئے تو ہماری حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں. لوگ جا کے اپنی حاجتیں پیش کرنے لگے، عبادت کے کام وہاں کرنے لگے، کیونکہ اس صاحب قبر کے بارے میں جھوٹی
کرامات کے طور پر بہت ساری حکایتوں کو لوگوں نے مشہور کر دیا. خواب بیان کیا کہ میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے, فلاں آئے تھے, اور انہوں نے ایسا کہا کہ تم کو اپنا کام بنانا ہے تو فلاں کے مزار پہ جاؤ, یا فلاں فلاں جگہ پر جو ہے میرا چھلاوا ہے وہاں جا کے اس کو مرکز بنا لو, اور یہاں ایسے کرو. اور ان منامات اور خوابوں کی بنیاد پر لوگوں نے اس کو دین کی طرح اختیار کر لیا. جھوٹے خواب, جبکہ خواب قرآن حدیث کو اہل سنت والجماعت کے یہاں خواب سچے ہوتے ہیں, اس میں کوئی دلیل کوئی شک نہیں. لیکن 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں, شیطانی بھی ہوتے ہیں اور اضغاث و احلام خواب پریشان بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ متفقہ بات ہے قرآن و حدیث کے ماننے والے علماء میں سلف سے خلف تک کہ خواب شریعت کے احکامات اور معاملات میں دلیل کا کام نہیں کر سکتے. یہ دلیل نہیں ہے, خواب دلیل نہیں ہے, اچھی طرح دماغ میں رکھیں. لیکن اس کی بنیاد پہ لوگوں نے عقیدے بنا لیے. بزرگان دین کی قبروں پہ جانا اور ان کے پاس مختلف قسم کے غیر عبادت کے امور انجام دینا یہ اختیار کر لیا. تو خواب کی بنیادوں پر ان کے لیے ایسی چیزیں بیان کی گئی کہ یہ اولیاء جو اس قبر میں مدفون ہیں ان کو کچھ تصرفات کی قوت حاصل ہے. ہاں, یہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں, اور جو شخص ان کو پکارے گا یہ ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کے کاموں کو پورا کر سکتے ہیں. پھر کچھ اولیاء کے نام پہ مشہور کیا, جیسے اب غریب نواز کا نام دیا کہ یہ غریبوں کو نوازتے ہیں, یہ دستگیر ہیں, انہیں مصیبت میں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا جاتا ہے, اس میں ایک جھوٹا واقعہ بیان کیا جاتا ہے 11 شریف کی مجلس میں, اس کو نہیں ذکر کرتا. پھر اس کے علاوہ ایسی کئی چیزیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں کام ہوتا ہے. تو اب جس کو جیسی حاجت ہے, بچہ چاہیے تو فلاں کے مزار پہ جائے, بیماری سے شفا چاہیے تو فلاں جگہ جائے, آصف سے نجات چاہیے تو فلاں مقام پر جائے. ایسے جھوٹے دعوے کیے گئے اور ان قبر والوں کو قطب, غوث اور اس قسم کے نام دیا گیا. بنیاد یہ جھوٹی کرامت ہے. چنانچہ ان کرامات کے دعووں کی وجہ سے ان کو ان کی عبادت کا ذریعہ بنا لیا گیا, جن کی طرف ان کرامتوں کی نسبت کی گئی. اور کبھی کبھی وہ ایسے شعبدوں کو, دجل و فریب کو, جادو کو کرامت کا نام دیتے ہیں, اور کرامت اور شیطانی احوال کے درمیان فرق نہیں کرتے. اولیاء رحمان اور اولیاء شیطان کے درمیان فرق نہیں کرتے. میں نے اس سے پہلے آگے بڑھوں ایک جملے میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اولیاء رحمان کی طرح اولیاء شیطان ہوتے ہیں. شیطان کے اولیاء جب لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, عقیدہ بگاڑنا چاہتے ہیں, تو شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں. جتنے بھی جادوگر ہیں دنیا میں, کسی بھی قسم کا جادو کرتے ہوں, کاہن ہو, ان کو بھی جادو کی قسم میں شمار کیا جاتا ہے. کہانت کو, جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں, ہاتھ دیکھ کے مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں, یا ایسی کچھ چیزیں کہ آپ کی گمشدہ چیز فلاں جگہ ملی ہے. ابھی بہت سارے لوگ رقیہ سینٹر چلاتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ فلاں چیز گم ہوئی ہے, تو یہ دیکھو فلاں چیز میں دیکھو تم کو نظر آ رہا ہے, تمہارا گھر نظر آ رہا ہے, تمہارے گھر میں کون داخل ہوا, تو بولتا ہے کہ تمہاری ساس داخل ہوئی. ہاں, تمہاری ساس نے تمہاری فلاں چیز کو چرایا ہے. اب ساس اور بہو میں جھگڑا لگا دیا جو زندگی بھر ختم نہیں ہوگا. کتنا بھی سمجھانے والا سمجھائے, لیکن پھوک جھاڑ کرنے والے نے شیطان کی وجہ سے یہ بتا دیا کہ ساس نے اس کے ساتھ ایسا کیا. تو اب ہماری بہویں اور ان کے شوہر دماغ میں بٹھا لیتے کہ میری ماں, میری ساس میرے تعلق سے ایسا کر رہی, میری نند, میری بھاوج, میرے فلاں, اس نے ایسا کیا ہے. پھوک جھاڑ والے نے, شیطان نے اس پھوک جھاڑ والے کے ذریعے سے ہمیشہ کی دشمنی دل میں ڈال دی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اہل علم نے لکھا ہے. میں نے کہا تلبیس ابلیس اور تفسیر المعوذتین ابن تیمیہ ابن قیم کی پڑھیے. ہاں, الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان, یہ عربی کا نام ہے. 3 ترجمے اس کے ہو چکے ہیں, ہم اس کو پڑھیے. ایسے واقعات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح کی ہدایات ملے گی جس کی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. تو کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطانی احوال اور دینی اولیاء رحمان کے درمیان فرق نہیں کرتے. ایک کھلی ہوئی واضح دلیل, ایک چیز صرف یہاں بیان کروں کہ اللہ کے ولی کون ہے, رحمان کے ولی کون ہے, اور شیطان کے ولی کون ہے. اس کی ایک پہچان کہ جو رحمان کا ولی ہوگا وہ صحیح عقیدے والا ہوگا, شریعت کا پابند ہوگا, فرض تو چھوڑیے سنت کو بھی ترک کرنے والا نہیں ہوگا. یہ کون؟ جو رحمان کا ولی ہوگا وہ متقی پرہیزگار ہوگا. اور جو شخص فرائض کو یا سنتوں کو چھوڑ رہا ہے, شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ کا, رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا. ابھی میں نے وہ آیت پڑھی شروع میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ولی کون ہے, اولیاء کون ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے ہیں اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. متقی کون ہے, خود قرآن بیان کرتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی, اور لیس البر والی آیت میں بھی پڑھیے. جو نمازی ہوں, زکوٰۃ دیتے ہوں, روزہ رکھتے ہوں, فرشتوں پر, آخرت پر, اللہ پر, سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں, وہ متقی ہیں.
اب اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور آپ اس کو کہیں گے کہ اچھی طرح میری یہ بات پہنچائی جائے دور تک، میری نہیں ہے یہ قرآن حدیث کی بات ہے، اگر کوئی بے نمازی کو اللہ کا ولی مان رہا ہے تو وہ غیر متقی اور بے ایمان کو اللہ کا ولی مان رہا ہے، اور قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ تقوی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، جو گندا رہتا ہے، جو غسل نہیں کرتا، غسل جنابت نہیں کرتا، گندے پڑے ہوئے ہیں بے وقوف کی طرح۔ ہمارے یہاں پاگلوں کو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ کتب ہے، لوگ ان کے پاس جانے لگے، کہا نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں، کہا یہ ان کے اوپر سے شریعت ساخت ہو جاتی ہے۔ انتہائی غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں آخری وقت میں دو لوگوں کا سہارا لے کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ پر نماز معاف نہیں ہوئی، اور یہ جو گندے سندے شریعت سے دور سڑے گلے لوگ، ان پر نمازیں فرض ہو گئی، ساخت، شریعت ساخت ہو گئی۔ اب جب آپ کسی مولوی سے یا ایسا کرنے والوں سے کہ ظاہری اور باطنی الگ الگ کہیں گے تو کہیں گے نہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا معاملہ الگ تھا، یہ الگ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب یہ لوگ گہرائی میں جاتے ہیں تو صوفیوں کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے پیر صاحبان، ان کا درجہ انبیاء سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں قرآن حدیث کو ماننے اور بیان کرنے والوں کو کہ تم تو جو حدیث بیان کرتے ہو وہ مردوں کی مردوں سے حدیث ہے، کہ ہم سے حدیث بیان کی، فلاں نے ان سے حدیث بیان، صاحب مر گئے۔ لیکن ہم جس حدیث کو یا جس دین کو مانتے ہیں وہ زندے کی زندے سے روایت ہوتی ہے، ہم نے سنا اپنے پیر سے اور پیر صاحب نے سنا اللہ سے، آنکھ بند کیا، کشف ہو گیا، کرامت ہو، آنکھ مل گئی، خواب دیکھ لیا اور ان کو دین معلوم پڑ گیا۔ ہم زندوں کی زندوں سے مانتے ہیں۔ اس قسم کی بکواس اور چیزیں بیان کر کے اس کو دین کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ مختصر قصہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرامتوں کے نام پر جو ہے شیطانی احوال والے جو ہیں، جن لوگوں کو جو قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے، وہ اللہ کے رحمان کے ولی نہیں ہو سکتے، چاہے کوئی خواب کا ذکر کرے، چاہے واقعی وہ کرامت کا خرق عادت چیز کا مظاہرہ کرے آپ کی آنکھ کے سامنے۔ جو دجال آئے گا، دجال ہے نا، حدیثیں اٹھائیے، صحیح مسلم کی، بخاری کی، دوسری حدیث کی کتابوں کی، دجال کئی چیزوں کا مظاہرہ کرے گا خرق عادت کا، اس کے ساتھ جنت جہنم ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی جہنم جنت ہوگی، اس کی جنت جہنم ہوگی۔ آج کل لوگ تعویل کرتے ہیں کہ وہ جو کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے سے 4G 5G 6G 7G ہوگا، کہا اس کے ذریعے سے جو چیز رہے گی نہیں وہ دکھائے گا، عکس دکھائے گا، اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ وہ یہ ساری بکواس اپنی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ قوت دے گا آزمانے کے لیے، وہ جو ہے ایک آدمی کو چیر کر پھر ملا دے گا۔ اب سوچئے اگر ایسی کرامت یا ایسی چیزیں خرق عادت چیزیں کسی کے صحیح ہونے کی دلیل ہے تو کیا دجال کو آپ صحیح کہیں گے؟ دجال کا نام ہی دجال ہے، دجال ہے بہت فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، دھوکے میں ڈالنے والا۔ تو اب یہ چیزیں انتہائی کامن ہمارے یہاں آج مختلف طریقے سے مختلف قسم کے دجال پائے جاتے ہیں۔ تو یہ خرق عادت چیزیں ہیں، کسی کی دلیل نہیں ہے۔ امام شافعی کا ایک قول سنا کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ امام شافعی سے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ لیث بن سعد، یہ مصر کے بہت بڑے امام تھے، امام مالک کے ہمپلہ کہلائے جاتے ہیں، ان کے دور کے تھے۔ تو کسی نے امام شافعی سے آگے کہا کہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑے یا پانی پہ چلے، لیکن اگر وہ دین و شریعت کا، سنت کا مخالف ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، تو تم اس سے کہہ دو کہ تو رحمان کا ولی نہیں ہے بلکہ شیطان کا ولی۔ امام شافعی نے کہا کہ لیث بن سعد نے صحیح کہا لیکن کم کہا۔ انہوں نے ایک جملہ اور بڑھایا امام شافعی نے کہ جو شخص پانی پہ چلے، ہوا میں اڑے، آگ میں بیٹھا رہے آرام سے، ہاں میں اس میں اور بڑھا رہا ہوں کہ وہ چاہے کرامت کھیلنے کا مظاہرہ کرے، لیکن اگر وہ اللہ کے دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، شریعت کا مخالف ہے، ظاہری طور پر سنتوں کی مخالفت اور خلاف ورزی کرتا ہے، تو تم یہ جان لو اور اس سے کہہ دو کہ تو رحمان کا ولی نہیں، شیطان کا ولی ہے۔ رحمان کا ولی شریعت کی مخالفت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ولایت اسی کو ملے گی جو رسول کی اتباع اور اطاعت کرے گا، رسول کی سنتوں کا مخالف ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اہل حدیث آدمی ہی، قرآن و حدیث کو ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا آدمی ہی حقیقت میں اللہ کا ولی ہوگا۔
یہ سلف کی کتابیں اس قسم کے بیانات سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی بیان کرے تو اس کو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ دماغ بگڑا ہوا ہے، غلط تعلیمات لوگوں میں بیان کی گئی ہے۔ تو میں یہ ہماری بحث یہ چل رہی ہے صاحب کتاب کی کہ لوگوں نے جو ہے ان جادوگروں کو، فاسق و فاجر لوگوں کو، ان کے دجل، فریب اور جادو کو کرامت کا نام دے دیا، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور وہ رحمان کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء میں فرق نہیں سمجھتے، فرق نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو اب آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات تو بہت واضح اور معلوم ہے کہ جس کے لیے قرآن و حدیث کے نص سے بھی یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ اللہ کا ولی ہے، تو اور اس کے ہاتھ پر کرامت کا اظہار ہوا بھی ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی قبر پہ جا کے اس سے نظر و نیاز کی جائے، اس سے حاجت طلب کی جائے۔ یہ تو ان کے لیے بھی جن کے لیے کرامتیں ثابت ہے۔ صحابہ کرام کی قبریں دیکھیے عرب میں ہیں، مکہ مدینہ میں کتنی ہیں، لیکن وہاں اس زمانے سے لے کر آج تک درمیان میں کچھ لوگ گئے، یہاں سے کچھ گمراہ لوگ جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ کتنوں نے یہ کام کیا؟ جن کا قرآن و حدیث سے اللہ کا ولی ہونا ثابت ہے، ان کی بھی عبادت اللہ کے سوا جائز نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی قبروں پر تبرک حاصل کیا جائے، برکت حاصل کی جائے، ان کے پاس جو ہے ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات کیے جائے جو مسجدوں میں اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل صاف بات ہے، جن کے لیے ثابت ہے۔ تو اب یہ چلتے پھرتے وہ لوگ جو جھوٹے ہیں، دجال ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، ان کی عبادت کرنا یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ یا ان کے ساتھ ایسے معاملات رکھنا، ایسی امیدیں رکھنا جو اللہ سے رکھی جاتی ہے، یہ قطعاً ناجائز شرک اکبر کے باب سے ہوگا، کیونکہ عبادت تو بہرحال اللہ کا حق ہے۔ یہ اس کے بعد انہوں نے کچھ نکات بیان کیے، میں تیزی سے انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ کی نبی کی دلیلوں اور جادو میں فرق جو بتایا تھا، ویسے ہی یہاں جو ہے کرامات اولیاء اور جادوگروں کا جادو، شعبدہ بازوں کا شعبدے کے کچھ فرق ذکر کیے 3-4، میں اس کو بہت تیزی سے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کرامات اولیاء اور جادوگروں، شعبدہ بازوں اور دجالوں کے شعبدوں یا جادو کے درمیان فرق، کچھ فرق ہیں جس میں سے چند فرق کا ہم ذکر کر رہے ہیں، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ اولیاء کی کرامت کا سبب تقویٰ اور نیک عمل ہوتا ہے۔ جو چیز وہ خرق عادت پیش کر رہے ہیں، اس کی وجہ بنیادی کیا ہوتی ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ان کے ہاتھ پر کرامت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو جادوگروں کا جادو ہے، کہہ رہے ہیں شعبدے بازوں کا شعبدہ یا ان کے اعمال کا سبب کفر، فسوق اور فجور ہوتا ہے، گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ جتنے بھی یہ شعبدے بازی ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جو الٹی سیدھی چیزیں پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہ شیاطین کو پکارتے ہیں، یا فلاں، اے فلاں، اے شیطان۔ تو ان کے شعبدوں کا جو بنیاد ہے وہ فسق و فجور، جادو ٹونا، کیونکہ شیطان ان کی مدد کرتا ہے جو شریعت کی، دین کی مخالفت کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں۔ لوگ اس کے کرامت یا اس کی خرق عادت چیز کو گمراہ ہو دیکھ کر گمراہ ہوں، شیطان اس لیے اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک جھوٹے آدمی کی کچھ باتوں کو شیطان تائید کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ سچا ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بدن میں جین آ کے کچھ باتیں کر رہا ہے، وہ عربی نہیں جانتا، اس کے بدن میں آ کے عربی بولنے لگا۔ اب ہمارے یہاں کوئی بولتے ہیں کہ وہ عربی بولتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، ویسا، اور پیسہ ویسا نہیں مانگتا۔ آج وہ پیسہ نہیں مانگ رہا ہے، آج وہ چیز ہے، لیکن کل تم کو 4 باتیں صحیح بتانے کے بعد 5ویں جب غلط بتائے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہمارا عقیدہ تباہ کر رہا ہے۔ پہلے بھروسہ دلاتا ہے آدمی۔ اب یہاں عوام میں ہمارے یہاں بہت سے وہ فلاں صاحب ہیں، ان کے بدن میں جو ہے جین آتا ہے اور ان کو ایسی ایسی بات بتاتا ہے۔ یہ جن، یہ شیاطین ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ شیطان اس کے یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں وہ فسق و فجور کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور خود بھی شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس کے یہاں آپ جو برے لوگ ہیں یا جادوگر ہیں، وہ ان کے جادو کی عمل کی بنیاد کفر، فسق اور فجور ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ کرامات اولیاء میں نیکی اور تقوی کے ذریعے سے مدد ملتی ہے، یا مباح اور جائز امور سے، جبکہ شعبدے باز، دجالین، ان کے جو عمل اور کرتب ہوتے ہیں، کرشمے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے حرام کاموں سے مدد لی جاتی ہے۔ آپ جب کوئی نیک آدمی کرامت کا اظہار کرے گا تو دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے روزہ رکھا، صدقہ و خیرات کیا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ لیکن جو اس قسم کے جادو وغیرہ کا اظہار کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ حرام کام کرتے ہیں۔
ہاں کہ بچے کو لاؤ، اس کی گردن کاٹو، اس کی بلی چڑھاؤ، ہاں فلاں فلاں کا خون اس پہ گراؤ، ہاں تو وہ شرک، کفر یا لوگوں کے قتل والے اعمال کو اختیار کرتے ہیں. جن چیزوں کو وہ ذریعہ بناتے ہیں، وہ ذریعہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی جادو کا جب اظہار کرتا ہے تو وہ جو کلمات کہہ رہا ہے وہ زبان پہ شرکیہ کلمات ہوں گے، شیطان کو پکارے گا. وہ عمل جو کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف عمل ہوگا. تو جادو ٹونے میں، کرامتوں میں، ان چیزوں میں شریعت کی مخالفت کا استعمال کیا جاتا ہے. میں نہیں جانتا لیکن بچپن میں لوگ بتاتے تھے ہمارے ہاں کہ فلاں عورت نے ایسا کام کیا، ویسا کام کیا، تو وہ بولے برہنہ ہو کے کپڑے اتار کے وہ لوگ قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں یا یہ اس طرح کہتے ہیں، اس طرح. وہ پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ تو صحیح ہے کہ شیطان کی مدد لینے والا جب شیطان کی مدد چاہتا ہے تو وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے. وہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کا کام کرے گا، قرآن کو اگر بگاڑے گا، وہ گندگی کے کام کرے گا، بے حیائی یا کپڑے اتارنے والا کام کرے گا، تو شیطان کی مدد اسے ملے گی. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہاں نمبر 3 انہوں نے ذکر کیا کہ اولیاء کی کرامات، ہاں اللہ کے ذکر، اس کی توحید، اور ہاں اولیاء کی کرامات اللہ کا ذکر اور اس کی توحید کو مضبوط بناتی ہیں، اللہ کے ذکر اور اس کی توحید کو. جبکہ جادوگر اور مشعوذین جو شعبدے باز ہیں، ان کو اللہ کا ذکر، بہت غور سے سنیے، یہ ایک آخری اور جنہوں نے ذکر کی تیسری، کہ اگر جادوگر کا جادو ہے تو اللہ کے ذکر اور توحید سے وہ باطل ہو جاتی ہے. علامہ ابن تیمیہ نے الفرقان میں کئی واقعات نقل کیے. میں صرف 2 لائن کا ایک واقعہ، کہ ایک آدمی ہوا میں اڑ کر جا رہا تھا، ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا. کچھ لوگوں نے بتایا کسی مومن بندے کو کہ دیکھو یہ ولی ہے، ہوا میں اڑ کے جا رہا ہے. انہوں نے جب وہ پاس میں آئے تو تیزی سے کہا لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیز سے پڑھا. جیسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، وہ ہوا میں اڑنے والا وہ آدمی گر پڑا، ہوا میں اڑنے والا وہ آدمی گر پڑا. کہا کیا بات ہے، کیسے گر گیا یہ آدمی آپ کے لا الہ پڑھنے سے؟ کہا اس کا شیطان اس کو اڑا رہا تھا. جب میں نے اللہ کا ذکر کیا تو وہ شیطان اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا، وہ گر پڑا. ایسے واقعات علامہ ابن تیمیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بہت لمبا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کو جب غسل دینے لگے تو کہا کوئی غسل نہیں دے گا. اس کے پیر، اس کے مرید نے کہا کیوں؟ کہا بابا نے کہا تھا، ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا، شیخ نے، کہ میرا جب انتقال ہو تو میں خود آ کے اپنے آپ کو غسل دوں گا. اچھا. تھوڑی دیر گزری کہ ان کی شکل کا آدمی آیا، سب کو ہٹایا، ان کو نہلایا، غسل دیا، اور پھر کہا میں جا رہا ہوں، اور کچھ دور جا کے غائب ہو گیا. ہاں لوگ حیرت میں کہ اپنے ہی بدن کو خود مرنے کے بعد آ کے غسل دے رہے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے اس کو بیان کیا کہ یہ شیطان ہے جس نے اس سے ایسا کہا تھا. مقصد کیا تھا کہ تمہارے انتقال کے بعد تم کو کوئی غسل نہیں دے گا، تم یہ کہہ دینا میں غسل دے دوں گا. اس نے ایسا کیا اور ایسا اس نے کہا، تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اس مرنے والے کو بڑا عظیم سمجھ لیا. یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد خود ہی دوسروں کے سامنے برہنہ نہ ہو، ننگے نہ ہو، اس لیے خود آ کے اپنے آپ کو غسل دے دیا. یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور ان کی قبروں کو جو ہے زیارت گاہ اور عبادت گاہ بنا لیا گیا. تو اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کرامت یا اس قسم جھوٹی کرامتوں کا یا جادو ٹونے کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دراصل وہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر سے کرنے سے ان کی یہ چیزیں باطل ہو جاتی ہیں. ہوا میں اڑنے والا گر جائے گا اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے، تو قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ جادوگروں کا جادو نہیں چلے. اس لیے اگر آپ کو کوئی چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو جیب میں پیسہ ہے، نکال دو، نہیں تو کسی کو کچھ ہو جائے گا، تو میں نہیں، تو آپ دعا پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، ذکر کر لیجئے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر جادو ٹونا کرنے والا بھی ہے، شیطان اگر اس کی مدد کر رہا ہے، شیطان اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا. یہ باتیں اچھی طرح سمجھیں. آج ہمارے گھر میں جو جادو ٹونا، تعویذ لٹکا، وہ نقش لگا دیا دکان مکان میں کہ جو ہے کسی کا برا اثر نہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہے غیر شرعی بدعت اور خرافات ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے تو اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے. ہاں بدعت کے طریقے پہ نہیں، سنت کے طریقے پہ. ہمارے ذکر میں بھی، تلاوت میں بھی لوگوں نے بدعت نکال لی ہے. تو بہرحال سنت کے طریقے پہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، توحید کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو جادوگروں کا جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہاں ان چیزوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے سچے اولیاء کی کرامت کے درمیان اور ان کے علاوہ جو بھی جادوگر، کاہن، دجال، فریبی، جھوٹے دعوے دار ہیں، ان دونوں کے درمیان بہت سے
فرق ہیں اور جو حقیقت میں اس کے علاوہ بھی فرق ہیں، یہاں انہوں نے ان تین کا ذکر کیا، میں بھی اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کا ذکر کریں گے۔ یہاں حاصل کلام کے طور پر انہوں نے جو بات کہی کہ جو سچے اللہ کے اولیاء ہیں وہ اپنے ہاتھوں پر جاری ہونے والی کرامتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، سچے عبادت کرنے والے متقی پرہیزگار لوگ، اگر ان کے ہاتھ پہ واقعی کرامت کا اظہار ہو بھی گیا، اللہ نے اس پر کیا، تو ان کرامتوں کو وہ اپنی عظمت، اپنے تقدس کو تعمیر کرنے کا، اپنے دین کی دکان چلانے کا ذریعہ نہیں بناتے، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے کہ دیکھو میں تو ایسا پہنچا ہوا ہوں، میرے گھر پہ آؤ، میری بات مانو، مجھ کو بڑا مانو۔ نہیں، لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنا، اپنے آپ کو بڑا بتانا نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو حقیقت میں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء ہیں اور ان کے ہاتھ پہ کرامت وغیرہ کا مظاہرہ ہوا، وہ اپنے آپ کو چھوٹا بتاتے ہیں، ان کے اندر آپ کو تواضع، انکساری نظر آئے گی۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ جو جادوگر جادو کرتا ہے تو وہ اپنی شخصیت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کر کے دکھایا، میرے اندر یہ شکتی، پاور اور طاقت ہے، میں چاہوں تو تمہارے ساتھ ایسا کر دوں، میں چاہوں تو ویسا کر دوں۔ اس قسم کے دعوے یہ جادوگر، کاہن اور جھوٹے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے سچے اولیاء اس طرح کے دعویٰ نہیں کرتے، اور ایسا دعویٰ کر کے اپنی دکان نہیں چمکاتے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتے کہ میرے مر جانے کے بعد میری قبر پہ ایسا ایسا کرنا تو میں تمہارا فلاں کام کر دوں گا۔ یہ کوئی اللہ کا سچا ولی، سچا صاحب کرامت نہیں کہہ سکتا۔ جبکہ اس کے برخلاف جادوگر اور دوسرے لوگ اپنے ہاتھوں سے جو خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس سے وہ اپنے ذاتی مفادات اور مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اس کرامت کے تعلق سے جو کچھ بحث بھی، اس کے بارے میں صاحب کتاب نے کہا کہ کرامات اولیاء کے سلسلے میں کلام کا خلاصہ، حاصل کلام جو ہم نے بحث کی وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں تین گروہوں میں بٹے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کرامات اولیاء کا بالکلیہ انکار کرتا ہے، قرآن و حدیث سے اگرچہ جو چیزیں صحیح ثابت ہیں اس کا انکار کرتا ہے، ہاں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق اپنے متقی پرہیزگار لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا اور دوسرا پچھلے ہفتے میں نے کئی مثالیں قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے بیان کی تھی۔ تو کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے یہاں بھی اقلیت پسند منکرین حدیث، قادیانی اور ایسے کئی لوگ آج پائے جاتے ہیں جو کرامات کا اور معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پھر سے میں ایک جملہ جو پچھلے درس میں نے کہا تھا یہ دوہرا دوں کہ اہل حدیث کے بارے میں کچھ لوگ یہ، جب ہم جھوٹی کرامتوں کا انکار کر رد کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بہت سی چیزیں بیان کی، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو سنیں تو یہ کہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ یا مولانا لوگ یہ جو ہے کرامت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم کرامت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، جھوٹی کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جو صحیح ثابت شدہ کرامتیں ہیں، جس کی شریعت کی بنیادوں پر جس کا اس بات ہوتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی غلط مشہور کر دیا۔ تو بہرحال جو عقلانیین ہیں وہ ثابت شدہ کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کرامات کے اس بات میں غلو سے کام لیتا ہے، ہاں، یہاں تک کہ انہوں نے جادو، شعبدہ، دجل کو کرامات میں شمار کر لیا، اور ان چیزوں کو انہوں نے شرک کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا کہ کرامتیں جب ان کی ہے تو ان کی خبر پہ جا کے ہمارا فلاں کام ہوگا، ان کے نام کا ایسا اختیار کرنا چاہیے، ان کے نام کا سلسلہ چلانا چاہیے، ان کو پکارنا چاہیے، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، کہ ان چیزوں کو جو جھوٹی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، میں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ایک مثال کے طور پہ لے لیا، ایسے جتنے بابا، پیر صاحبان اور ان کی جھوٹی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی قبروں پر میلے ٹھیلے، عرس وغیرہ لگائے جاتے ہیں، سب اس میں آ جائیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرامتوں کو، جو شعبدوں کو یا غلط چیزوں کو کرامت بتاتے ہیں اور ان کو شرک کا ذریعہ بناتے ہیں، اور ان کے قبر والوں کے اصحاب قبور سے وہ جو ہے زندوں اور مردوں کے تعلق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے شرک اکبر پیدا ہوتا ہے۔ قبروں کی عبادت کر کے، ان کو مقدس سمجھ کر، ان سے تبرک حاصل کر کے، ان کی شخصیت کے سلسلے میں غلو کر کے وہ شرک اکبر اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس بنیاد پر یہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے کہ یہ صاحب قبر کی ایسی کرامتیں ہیں۔ تیسری قسم اہل سنت والجماعت کی، اہل حق کی ہے۔ یہ لوگ کرامتوں کے سلسلے میں بھی جو ہے درمیانہ روی اور اعتدال اختیار کرتے ہیں، نہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں اور نہ ثابت شدہ کرامتوں
کے کو جو ہے میں غلو کر کے حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کرامات کے موضوع میں یہ لوگ افراط و تفریط سے بچتے ہیں، تو جو کتاب و سنت نے ثابت کیا اس کو ثابت مانتے ہیں، اور صاحب کرامت کے اصحاب کرامت کے سلسلے میں غلو اور حد سے تجاوز نہیں کرتے، نہ ہی ان کے ذریعے سے وہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، عبادت کے معاملات میں انہیں کچھ بھی نہیں مانتے۔ ولا یعتقدون فیہم انہم افضل من، اور یہ بھی نہیں مانتے، یہ عقیدہ بھی نہیں رکھتے کہ جس کی کرامت ہو جائے وہ بغیر کرامت والے ولی سے اونچے درجے کا ہے۔ میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ بہت سارے صحابہ کرام سے کرامت کا ظہور نہیں ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بعد والوں جو کرامت والے ہیں ان سے کم درجے کے ہو گئے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت آ جائے وہ دوسرے اولیاء سے زیادہ فضیلت والا ہو گیا۔ تو اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو قرآن حدیث کی مخالفت کرنے والی چیزیں ہیں، دجل، فریب، جادو، احتیال، جو کچھ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، ہیلوں کے ذریعے سے کچھ تدبیر اختیار کر کے، چالاکی کے ذریعے سے سائنسی چیزوں کو اختیار کر کے کچھ چیزوں کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، اس کو وہ دین اور بزرگی کی بنیاد نہیں مانتے، اس کی بنیاد پر جو ہے اس پر کوئی عقیدت کی عمارت کھڑی کریں، اس کو جائز نہیں مانتے۔ یہ بلکہ ان دجل کو، فریب کو، جادو ٹونا، کہانت کو، غیب کی باتوں کو ماننے کا، جاننے کا، بتانے کا دعویٰ کرنے والوں کو شیطانی عمل اور شیطان بتاتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کے نیک لوگوں کی کرامات کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کرامات اولیاء اور ان سے متعلق بعض بنیادی باتیں جو عقیدے سے متعلق تھیں، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمارے ہندوستانی سماج اور معاشرے میں اس کے جاننے سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں عرض کی گئی ہیں۔ اس کے بعد انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان کا یہ باب جو چل رہا ہے، اس میں 2-3 عناوین باقی ہیں، جس میں اگلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معصوم ہونا، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے، تھوڑا سا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم دیگر مباحث پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔